صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مفکر اسلام نے بہت تفصیلی خطاب فرمایا الحمدللہ، تو اس میں مجھے بھی اپنے اس دور کی یاد میں کچھ ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے، کوئی کتاب سے نہیں ہے، یہ آنکھوں دیکھی چیز ہے۔ تاج الشریعہ کا نام آیا کہ یہ حضور کا فیض جاری ہے، اسی سلسلے میں ایک مختصر بات عرض کرتا تھا کہ حضور تاج الشریعہ اس دور میں جب ہم پڑھ رہے تھے، سید عارف صاحب نام کاروائی اور ہمارے سب ساتھی وہ تشریف لاتے تھے کبھی کبھی مفسر اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، علامہ محمد رضا صاحب بھی اور علامہ کرم صاحب، ہم لوگوں کی نظریں وہاں سے ہٹ جاتی تھی، ان کو دیکھنے لگ جاتے تھے، تو چاند کی چاندنی بہت اوپر چھت پر بیٹھتے تھے نا، اور اس چاند کی چاندنی میں ان کی وہ خوبصورتی بچپن کی بہت حسین اس نوجوان کے چہرے، ہم سب طلباء بجائے اس کے درس کے ہم ان کو دیکھنے لگ جاتے، ہم کو تو کچھ نہیں کہتے مفسر اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو کہتے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہو، مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں۔ تو یہ تو شروع سے صوفیانہ عادت تھی ہمارے حضرت کی، تاج الشریعہ کی، خاموشی سے گردن جھکا کے آگے چلے گئے، اور قمر رضا مڑ کے کہتے ہیں ابا جان ہم کیا کتاب کو پڑھیں، کتاب ہمیں پڑھتی ہے۔ جیسی شان تھی مفسر اعظم ہند مسکرا دی، کیا کتاب پڑھیں، کتاب ہمیں پڑھتی ہے۔ مگر ذوق جو پیدا ہوا حضور تاج الشریعہ کا، تو ایک طاقت تھی وہاں پر جو یہ چاہتی تھی کہ یہ اس لائن میں نہ آئے، اشارہ کافی نہیں، بڑی ان کے اوپر سختیاں ہو، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ نے ان کو اتنا فرمایا تھا کہ ہمارے ہم عمر تھے، ہم کلاس تھے، تو یونیورسٹی سے جو چھٹی ہوتی تھی نا، ایک ماہ کی یا 1.5 ماہ کی، اس میں مفتی جہانگیر صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لاتے اور سارے سال کا کورس اس 1.5 ماہ میں کر لیتے، اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا 3 سال 4 سال۔ اب ان کو آگے کیسے بڑھایا جائے، زبردست رکاوٹیں سامنے آ گئی تھی، اسی مصلحت کی بنا پر عبدالتواب مصری جو شیخ الحدیث بن کر وہاں سے تشریف لائے تھے مصر سے، ان سے گفتگو ہوئی، تو خاموشی سے پاسپورٹ وغیرہ بھی بنایا گیا، سب کچھ ہوا، اور بمبئی پہنچانے کے لیے یہ عبدالتواب مصری جو ہے یہ اور 2-4 ساتھی خاموشی سے چلے گئے۔ ہمارا یہ وتیرہ رہتا تھا کہ ہر عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک حضور کی خدمت میں رہتے تھے، اور وہی وقت ملاقات کا ہوتا تھا۔ اتفاق سے عبدالتواب مصری جیسے ہی بمبئی سے آئے کہ حضرت کو پورے جلال میں اس دن ہم نے دیکھا، سب گھبرا گئے، اور سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹ کر کم سے کم مجھ سے مشورہ تو لے لیتے، میں اس کو شام پہنچا دیتا، سوڈان پہنچا دیتا، یمن پہنچا دیتا، ایسی مقام پر تم نے پہنچایا ہے کہ مادیت کے لحاظ سے بھی اور مذہب کے لحاظ سے بھی وہ فکر نہیں بیٹھ رہا، میرے بچے کو وہاں تم نے پہنچایا۔ وہ بے کی طرح لرز رہا ہے اور دور کھڑا اس طرح سے، اور پھر ہم نے دیکھا 10-15 منٹ تک حضور دعا فرماتے رہے، آنکھوں میں آنسو آئے، اور اظہری میاں کے لیے ایسی دل سے دعا مانگی، ایسی دل سے دعا مانگی، اور جس طرح سے وہ تشریف لائے، تو میں نے احمد آباد کے ایک جلسے میں اتفاق سے ملاقات ہو گئی 71 میں، تو میں نے کہا حضور کیسی گزری مصر میں؟ مت بتلاؤ، ایک کمرہ تھا اسی میں میں بالکل قید کی طرح رہتا تھا، باہر نہیں جاتا تھا، جیسے ہی باہر جاتے ہیں جو گاڑی والے ہیں اس کی گاڑی میں ہاتھ ڈال کے وہ مذاق کرتے، اس دور میں پریشان کرتے۔
بچہ اور یہاں تک اللہ نے انہیں پہنچا دیا. تو ان کو دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ جو کتابوں میں بزرگوں نے جو دیکھا تھا وہ اپنی جگہ پر سب حق ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کو جلال بھی آیا اور پھر آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور دعا مانگی. تو یہ مفتی اعظم کی کرامت بن کر آج تاج الشریعت اس تقوی میں ڈل گئے. تو یہ دوسری کرامتیں ہیں سب اپنی جگہ، لیکن آج مفتی اعظم کی کرامت کو دیکھنا ہو تو تاج الشریعت کو دیکھنا. یہ اتنا کرم تعویذوں میں جیسے حضرت نے فرمایا، باتوں میں اصلاح فرما دیتے تھے. ایک دن میں صوفی ٹولہ سے میں آ رہا تھا، کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ کی خدمت پر جا رہا تھا. ایک مائی نے کہا کہ ادھر تعویذ ہمارے ضرور ملے گا. اچھا، وہ تعویذ ایسا تھا کہ خاموشی سے حضور کے کان میں کہنا. اچھا، تو انہوں نے پوچھا نام کیا ہے؟ اب وہ آئے نہیں تعویذ لینے کے لیے، میں بیچ میں آ گیا کیونکہ حضور کا نام ہے امۃ النساء، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ تمام دنیا کی عورتوں کی لونڈی ہے، تو یہ بیماریاں نہیں آئی گی تو کیا ہوگا؟ پہلے نام بدلو اس کا. کیسی اصلاح کا انداز آپ دیکھیں، جب نام ہی ایسا رکھا تو نام کی تو تاثیر ہوتی ہے. اس کے لیے فوراً پہلی فرصت اس کا نام بدلو، کنیز فاطمہ بنا دو اس کو. یہ تمام دنیا کی لونڈی کی بنی ہوئی ہے. مجھے سب سننا پڑتا ہے. میں گیا بھائی پہلے اپنا نام بدلو، پھر انشاءاللہ الحمدللہ. وہ جو موذی بیماری تھی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، جس کو آپ ہم کینسر کہتے ہیں، اور نازک مقام پر وہ ہوا تھا. اللہ نے تو شفا دی. ایسے کئی جو میں نے اپنی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھی ہیں الحمدللہ، اور بھی بہت سی ہیں، لیکن الحمدللہ حضرت نے ذوق سے سنا ہے حضور کا خطاب اور تمام علماء کرام کا خطاب. تو زندہ قوم کی علامت ہی یہ